وہ سوچ رہا تھا کہ دادا نے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، آخر اس کا کیا ارادہ ہے؟ یارم کی سوچ کے مطابق اب تک دادا کو کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھانا تھا، پر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ وہ ڈیول کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا؟ کہیں اس کا ارادہ روح کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا تو نہیں؟ دادا کیا سوچ کر چپ ہے؟ کہیں روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا؟ یہ شاید کچھ اور۔ مجھے روح کو جلد از جلد یہاں سے نکالنا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یارم ہم یہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے اس وقت، اس کا ضروری سامان پیک کر رہے تھے بیبی، کیونکہ میں نے اپنا گھر لے لیا ہے اور اب ہمیں اس فلیٹ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا گھر اس گھر سے بڑا ہے اور بہت آرام دہ ہے، تم وہاں آسانی سے گھوم پھر سکتی ہو۔ اب تمہیں اس چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یارم نے پیار سے سمجھایا۔ کیا سچ میں ہمارا اپنا گھر اس سے بڑا، ہوادار؟ روح ایکسائٹمنٹ میں بولی تو پاس کھڑا شارف مسکرایا۔ ہاں روح، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں آرام سے بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ۔ تمہارا یہ کتا بہت انجوائے کرے گا۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے، روح نے منہ بنا کر بتایا۔ ہاں نا، وہی شونو، میں بھی یہی کہہ رہا تھا، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ وہ کیا ہے نا، نام کوئی بھی رکھ لو، نسل تو نہیں بدلتی۔ شارف اپنی بات کو کور کرنے کے چکر میں اور الجھ گیا۔ روح نے گھور کر دیکھا، یعنی وہ اسے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا تم چاہے جو بھی نام رکھ لو، یہ کتا ہے اور کتا ہی رہے گا۔ میرا مطلب ہے دنیا کا سب سے پیارا جانور تو کتا ہی ہے، اور سب سے پیارے جانور کتے کا سب سے پیارا نام شونو، جو دنیا کی سب سے پیاری لڑکی روح نے رکھا ہے۔ یارم پاس کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، پھر ان دونوں کو ایسے ہی باتوں میں لگے دیکھ کر اس نے خضر کو مخاطب کیا، جو ضروری سامان پیک کر رہا تھا۔ لیلا سے بات ہوئی تمہاری؟ وقتی طور پر اس پر بہت غصہ کر گیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس دن اس نے یارم کی بہت مدد کی۔ روح کی حالت دیکھ کر یارم بہت پریشان ہو گیا تھا، اسے اپنا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اگر ایسے میں لیلا اس کے پاس نہ ہوتی تو شاید وہ اس سچویشن کو ہینڈل نہ کر سکتا۔ اس کی طبیعت ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں ہے، سو میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور وہ دوسری لڑکی معصومہ؟ یارم نے پوچھا تو شارف کے کان کھڑے ہو گئے۔ معصومہ میڈم ضرورت سے زیادہ معصوم ہے، لیکن فکر مت کرو، اس کی معصومیت تو میں نکالوں گا۔ فی الحال تم دادا والا مسئلہ حل کرو، سارم کو ہم بعد میں سنبھال لیں گے۔ معصومہ کا سارم سے کیا تعلق؟ شارف ان کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں، تمہارا معصومہ نامہ سننے کے لیے نہیں۔ بہتر ہوگا کہ کام پر دھیان دیں۔ تمہاری چہیتی آئی نہیں، تم نے تو کال کر کے اسے یہاں بلایا تھا۔ خضر نے بات بدلنا چاہی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شارف بس اتنا بول کر پھر سے روح کے کتے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ روح تمہیں خواب آتے ہیں؟ اس کے پاس کھڑا پوچھنے لگا۔ یارم اور خضر نے ہمیشہ کی طرح اس کی بے فضول بات پر گردن نفی میں ہلائی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، خضر بولا۔ خواب تو سب کو آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، کبھی کبھی تو بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ روح نے ہاتھوں سے ڈرانا چاہا تو یارم بے اختیار مسکرایا۔ تم نے خواب میں کبھی مجھے دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے اتنا ہینڈسم۔ شارف کی بات مکمل ہونے سے پہلے روح بول پڑی۔ نہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اب اتنے بھی ڈراؤنے نہیں آتے۔ اس سے پہلے کہ شارف اس کی بات سمجھتا، یارم اور خضر بے ساختہ کہکا بلند ہوا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور پھر روح کو گھورنا چاہا، لیکن وہاں اب کوئی نہ تھا۔ پھر وہ خود بھی مسکرا دیا۔ میری بہن بھی میری طرح ہے، حاضر جواب۔ ڈراؤنی؟ شارف کی بات ختم ہونے سے پہلے خضر بولا۔ اوئے میری بیوی بہت کیوٹ ہے۔ روح کی تعریف یارم برداشت نہ کر پایا۔ وہ تینوں مسکرائے اور اپنے کام پر لگے۔ اگر وہ سب کچھ سن چکا ہے تو ابھی تک اس نے تمہارے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ سارم اس وقت معصومہ سے بات کر رہا تھا۔ یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ڈیول کو خضر نے سب کچھ بتا دیا ہوتا تو اب تک وہ مجھے گولی مار چکا ہوتا۔ معصومہ واقعی ہی بہت ڈری ہوئی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں خود اس سے بات کروں گا۔ بس اتنا پتہ چل جائے کہ خضر کو کتنا پتہ چل چکا ہے۔ تم سارا الزام مجھ پر لگا دینا کہ میں زبردستی تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، سارم نے پریشانی سے کہا۔ نہیں سارم،
میں اپنے لیے تمہیں مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ معصومہ پریشان تھی۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں سنبھال لوں گا۔ بس ایک بار میں اس لڑکی کو سب کچھ بتا دوں۔ یارم کیسے کسی کی زندگی اس طرح سے برباد کر سکتا ہے؟ اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے رکھا ہے، اسے کچھ بتایا تک نہیں۔ اس لیے میں نے اس کی بیوی کو ٹارگٹ کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یارم اس کی بات ضرور سنے گا۔ اگر وہ سچ میں اس سے پیار کرتا ہے تو اس کی بات وہ ضرور مانے گا، سارم نے کہا۔ لیکن سارم، اگر روح کو سب کچھ پتہ چل گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ بیچاری ڈیول کے ساتھ رہنا چاہے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، یا شاید ڈیول سر روح کو مار نہ دے۔ معصومہ نے پریشانی سے کہا۔ اگر وہ اس سے سچا پیار کرتا ہے تو اسے مارے گا نہیں، اور نہ ہی وہ کسی بے گناہ کو مارتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ روح یارم کو مجبور کر دے گی سرنڈر کرنے پر۔ اور اگر ایک بار یارم ہمارے ہاتھ لگ گیا، دبئی میں مافیا راج کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس وقت مافیا کا سب سے بڑا ڈان ڈیول ہے۔ مجھے مافیا ورلڈ ختم کرنا ہے، مجھے یہ گندگی ختم کرنی ہے۔ معصومہ پلیز میری ہیلپ کرو، میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اب پریشان مت ہو اور آرام کرو۔ سارم کا فون بند ہونے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر وہ سوچتی رہی، کیا وہ صحیح کر رہی ہے؟ جب روح کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی؟ روح کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ یارم اور وہ اس وقت اپنے نئے گھر میں تھے، جو دوسرے گھر سے کافی بڑا اور ہوادار تھا۔ کیسا لگا؟ یارم نے روح کے پاس آ کر پوچھا، جبکہ شارف اور خضر ان کا سامان اندر لے کے جا رہے تھے۔ بہت اچھا ہے، روح نے خوش ہو کر کہا۔ یارم مجھے ایک بات بتائے، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ فلیٹ بھی آپ کا اپنا ہے، تو اب آپ اس فلیٹ کا کیا کریں گے؟ ہم تو یہاں آ گئے ہیں، روح نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں اسلحہ سے رہے گا۔ اس کی بات کا یارم نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن شارف خضر کے کان کے قریب بولا تھا۔ خضر بے اختیار مسکرایا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، خضر نے آنکھ دبا کر کہا، جبکہ شونو صاحب اب یارم کے پیر کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یارم بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ روح اسے پیچھے کرو ورنہ میں اسے کک کر دوں گا، یارم نے سختی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اف، کتنے بے رحم انسان ہیں آپ، ایک چھوٹے سے جانور کو لے کر ایسا کہتے ہیں۔ روح اسے جانور مت بولو، یہ تمہارا شونو ہے، شارف نے دہائی دی اور بھاگ کر باہر اور سامان لینے لگا، جبکہ روح نے پیچھے سے اس کی پیٹھ کو گھورا تھا۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آج جب ڈیول اپنے کام پر جائے گا، ہم اس لڑکی کو اٹھا لیں گے اور پھر ہم اس سے اپنے کام نکلوائیں گے۔ اسے لگتا ہے کہ گھر چینج کر کے وہ لڑکی کو ہم سے بچا لے گا، جبکہ یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ ہم اس پر 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ کب کیا کرتا ہے سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیول نے وہ ثبوت جو میرے آدمی کے خلاف اپنے پاس رکھا تھا وہ آگے پہنچا دیا ہے۔ کل انڈین گورنمنٹ اسے سینٹرل جیل سیٹ کر دے گی۔ مجھے کسی بھی حالت میں وہ ثبوت چاہیے، اور وہ لڑکی جس کی وجہ سے اس نے میرا گریبان پکڑنے کی ہمت کی ہے۔ دادا نے اپنے سامنے بیٹھے کئی گنڈوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کسی نہ کسی وجہ سے یارم کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور اب اس سے بدلہ لینے کے لیے دادا کا ساتھ دینے سب سے آگے پہنچے تھے۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی تقریباً 10 منٹ باقی تھے۔ یارم نہ جانے باہر کیا کر رہا تھا۔ آج شارف اور خضر بھی اپنے اپنے گھر نہ گئے تھے، اور اب اسے باہر بھی نہیں آنے دے رہے تھے، اور سونے کے لیے بھی منع کر رکھا تھا۔ ذرا سا جھانک کر دیکھ لیتی ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ سوچتے ہوئے اٹھی، لیکن یارم کی سخت دھمکی یاد آ گئی۔ اگر تم نے ذرا سی بھی چیٹنگ کی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ یارم سے پنگا لینا اسے ہمیشہ ہی بھاری پڑتا تھا۔ آخر یہ لوگ باہر کیا کر رہی ہیں؟ اب مینز کی دیوی اس پر مہربان ہو رہی تھی، لیکن یارم کے آرڈر کے مطابق وہ اپنے آپ کو زبردستی جگائے ہوئے تھی۔ اس گھر میں آ کر اسے سب سے زیادہ خوشی اپنے شونو کا چھوٹا سا کمرہ دیکھ کر ہوئی تھی، جو کہ کتے کو مد نظر رکھ کر بنوایا گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یارم نے بھی اس کے شونو کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ آخر وہ لوگ باہر کر کیا رہے ہیں۔
آج اس گھر میں ان کی پہلی رات تھی۔ روم ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے باہر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی اور روح کو یہاں ابال اٹھ رہے تھے کہ آخر یہ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں۔ سب کچھ ریڈی ہے نا؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ یارم نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے کیا تھا، لیکن وہ اب بھی بار بار خضر اور شارف سے پوچھ رہا تھا، ارے سب کچھ ٹھیک ہے، تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر مت کرو، شادی کے بعد روح کا پہلا برتھ ڈے اس کا بیسٹ برتھ ڈے ہوگا۔ خضر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا یہ برتھ ڈے بیسٹ ہو، اور اس سے بھی بیسٹ ہوگی کل کی شام۔ میں اس کا یہ برتھ ڈے اس کی زندگی کا بیسٹ برتھ ڈے بناؤں گا۔ پورے 12 ہونے والے ہیں، پہلے میں جا کر اسے وش کروں گا، پھر اسے یہاں لے کے آؤں گا، تم دونوں تیار رہنا۔ شونو نے بول کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ہاں ہاں تم بھی، یارم نے شونو کو دیکھ کر کہا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ تھک ہار کے اب وہ سونے والی تھی۔ وہ مجبور ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی جب آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یارم ہاتھ میں کیک اٹھائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور روح حیران و پریشان نظروں سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے بیبی۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ بیٹھا اور جھک کر اس کے گال کا بوسہ لیا اور چھری اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگا، جبکہ روح ابھی تک شاکڈ کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کینڈل بجھاؤ، یارم نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے میں چھری کو سیدھا کر کے کیک پر چلانے لگا۔ ویسے باہر وہ دونوں بھی انتظار کر رہے ہیں تمہیں وش کرنے کے لیے، لیکن یہ مومنٹ میرا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں میں وش کروں گا، بعد میں جو چاہے کر لے۔ اب مجھے گھورنا بند کرو، جلدی سے کیک کاٹو۔ باہر خضر اور شارف کے ساتھ ساتھ تمہارا شونو بھی انتظار کر رہا ہے تمہیں وش کرنے کے لیے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے روح کی طرف دیکھا، جبکہ روح کے آنسو دیکھ کر وہ کھٹکا تھا۔ روح میری جان، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہیں خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی سب کو منع کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے آنسو سے تر سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا، یارم آج تک کسی نے میرے لیے یہ نہیں کیا، میں تو سب کے لیے ایک فالتو چیز تھی، سب مجھ سے نفرت کرتے تھے، کیا میں نفرت کے قابل تھی؟ وہ سوں کرتی بولی، تم کس قابل ہو یہ تم مجھ سے پوچھو، مجھ جیسے سٹون ہارٹ کو محبت کرنا سکھا دی تم نے۔ آج تک کسی نے تمہارے لیے یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ میرا حق تھا۔ اپنے دماغ سے ہر غلط سوچ نکال دو روح، میں نہیں چاہتا کہ تم ان لوگوں کا سوچو، اور خبردار جو تم اس خوبصورت دن پہ ایک آنسو بھی بہایا۔ مجھے تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے یہ آنسو بھی بہت پسند ہیں، لیکن آج کے دن انہیں مت بہاؤ۔ میں آج اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے اس دن پر مجھے میری زندگی دی ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ تمہیں کیا کیا پسند ہے، آج میں نے وہ ہر کام کروں گا جو تمہاری خوشی کا باعث بنے۔ اب مجھے گھورنا بند کرو، اپنی آنکھیں صاف کرو، کیک کاٹو اور بتانا شروع کرو۔ اسے اپنے ساتھ لگائے کیک کاٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیک کاٹ کر ایک پیس اس کے منہ میں ڈالنا چاہا، جب اس سے پہلے روح نے وہ کیک پیس اس کی طرف کیا۔ یارم نے مسکراتے ہوئے پیس منہ میں لیا اور پھر وہی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اب بتاؤ نا کیا کیا پسند ہے تمہیں تمہارے اس برتھ ڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے؟ آج میں تمہاری پسند کی ہر چیز کروں گا، اس نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تو روح سوچنے لگی، آج سب کچھ بتا دو۔ اسے اس طرح سے سوچتے دیکھ کر یارم کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ مجھے چھوٹے چھوٹے پودے، سفید رنگ، نئے گھر، صبح کا وقت، آباد جزیرے، بہار کا موسم، میٹھی چائے، نئے گیت، سنہری دھوپ، ہلا گلا اور محفل پسند ہے۔ اور آپ کو؟ روح کو لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، پھر رک کر اس سے پوچھنے لگی، مجھے پرانے درخت، کالا رنگ، قدیم حویلیاں، شام کا وقت، ویران جزیرے، خزاں کا موسم، کڑک چائے، پرانے گیت، بارش، خاموشی اور تنہائی پسند ہے، لیکن ان سب سے زیادہ تم پسند ہو۔
اس لیے آج سے تمہاری پسند ہی میری پسند ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر یارم نے جیسے بات ختم کی تھی، آج پہلی بار روح کو ایسا لگا جیسے وہ مشرق ہے اور یارم مغرب۔ چلو باہر، تمہارے دونوں بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ یارم نے اسے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ روح مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آئی۔ باہر خضر، شارف اور شونو کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی سر پر لمبی کاغذ کی ٹوپیاں تھیں جن پر ہیپی برتھ ڈے کے ساتھ ایک ایموجی بنا ہوا تھا۔ یہ واقعی اس کے لائف کا سب سے بیسٹ برتھ ڈے تھا جس میں اس کے سب عزیز اس کے ساتھ تھے۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس دن کبھی کسی نے اسے وش کیا ہو، لیکن ان سب کو اس کے برتھ ڈے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس نے سب کی موجودگی میں کیک کاٹا اور سب کو کھلایا۔ روح بتاؤ تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ خضر نے پوچھا۔ جسے آپ جیسا بھائی مل جائے اسے کسی گفٹ کی ضرورت ہے بنا؟ روح نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے بچت ہو گئی، مجھے تو لگا تھا یہ لڑکی لوٹ لے گی مجھے، شارف بولا، جس پر یارم اور خضر دونوں مسکرائے۔ او ہیلو، آپ کو نہیں کہا، خضر بھائی کو کہا ہے۔ آپ نے تو کل مجھے شاپنگ کروائیں گے۔ روح نے فیصلہ سنا کر اس کی ساری خوش فہمی دور کی، جس پر شارف کا منہ بن گیا۔ پھر تو میرا بھی حق بنتا ہے اپنی بہن کو کچھ نہ کچھ دینے کا، خضر بولا۔ بتاؤ نا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ روح، خضر نے اصرار کیا۔ کیا کہوں خضر بھائی، سچ مچ کہوں تو میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج تو میرے پاس آپ سے مانگنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، مسکراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے آج نہیں ہے لیکن کبھی تو ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم مجھ سے زندگی میں جو کچھ مانگو گی میں تمہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تمہارا یہ بھائی اپنی جان پر کھیل کر بھی تمہاری خواہشیں پوری کرے گا۔ خضر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بھائی کا مان بخشا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائے، آپ سب کو میرے برتھ ڈے کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ روح نے کب سے دماغ میں آتا سوال آخر پوچھ لیا۔ ارے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہم پتہ لگا ہی لیتے ہیں، شارف الگ ہی انداز سے بولا۔ روح جس دن تمہاری اصلی ID کارڈ بنا تھا اس دن پتہ چلا تھا، خضر نے دانت دکھاتے ہوئے شارف کی طرف دیکھ کر بتایا، جبکہ شارف نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یارم آج سارا دن اس کے ساتھ تھا، ہر ممکن طریقے سے اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج اس نے بہت ٹائم تک فاطمہ بی بی سے بات کی تھی اور یارم نے کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ وہ فون نمبر والی فائل یارم اپنے آفس لے گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بات نہیں کر پائی تھی۔ آج یارم نے اسے شونو کے ساتھ کھیلنے سے بھی نہ روکا تھا۔ وہ باہر شونو کے ساتھ کھیل رہی تھی جبکہ یارم اندر اس کے لیے کچھ بنا رہا تھا۔ یہ گھر کافی بڑا تھا جس کا ایک کمرہ بند تھا۔ یارم، اس کمرے میں کون ہے؟ تمہاری سوتن، ملو گی اس سے؟ یارم نے شرارتی انداز میں بولا۔ ملوں گی نہیں، سر سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالوں گی، روح ناک پھلا کر بولی۔ ہے میری معصوم بیوی کی معصوم دھمکیاں۔ وہ اس کا گال چنتے ہوئے واپس کچن کی طرف گیا جہاں وہ اس کے لیے اسپیشل کچھ بنا رہا تھا۔ بیبی تم دروازہ اندر سے بند کر لو، میں کچھ سامان لے کر 10 منٹ میں واپس آیا، پھر آج کی یہ شام میں تمہارے لیے اسپیشل بناؤں گا اور رات تم میری اسپیشل بنا دینا۔ وہ اس کی طرف جھک کر زومانی بولا۔ یارم آپ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ وہ پیر پٹکتی اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے آئی، جبکہ یارم اپنے ڈمپل کی نمائش کرتا آگے بڑھا۔ اپنے کہے کے مطابق 10 منٹ کے بعد وہ گھر پر تھا۔ گھر کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ یارم کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی وہ تیزی سے گھر کے اندر آیا۔ شونو زمین پر زخمی حالت میں پڑا تھا جبکہ روح کہیں نہیں تھی۔ اس کو جو ڈر تھا وہی ہوا۔ دادا نے اسے نہیں بلکہ روح کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے خضر کو فون کیا اور اسے سب بتایا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے، ڈیول کی کمزوری پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، کاش اس سے پہلے تم اپنے انجام سوچ لیتے۔ تمہیں اتنا تو پتہ ہوگا، ڈیول دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو بھی کبھی معاف نہیں کرتا، اور تمہاری نگاہوں نے ڈیول کی عزت کی طرف دیکھنے کی گستاخی کی ہے۔ پہلا وار تم نے کیا ہے تو زخم سہنے کو بھی تیار رہو۔ خضر اور شارف اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔
تم لوگوں کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، مجھے میری روح چاہیے۔ وہ کہاں تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس ایک اندھیرا گراج نما کمرہ تھا۔ اندھیرے سے تو وہ بچپن سے ہی ڈرتی تھی۔ وہ لوگ کون تھے اور کیوں انہوں نے اسے تھپڑ مارے؟ اور شونو، کتنی بے رحمی سے ان لوگوں نے شونو پر ہتھیار سے وار کیا۔ وہ بیچارہ تو بس اپنی دوست کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یارم ٹھیک کہتا تھا۔ شونو جس نسل کا کتا تھا وہ واقعی بہت خطرناک اور چالاک تھی۔ یا اللہ، میرا شونو تو ٹھیک ہو، اس نے بے اختیار دعا مانگی۔ وہ اس وقت ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ وہ لوگ اسے یہاں کیوں لائے تھے؟ یقیناً یارم کے دشمن تھی جو اسے پھنسانا چاہتے تھے۔ کیا یارم کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ مجھے یہاں لے آئے ہیں؟ یا اللہ، میری عزت کے محافظ آپ ہو، پلیز میرے یارم کو یہاں بھیج دیں۔ وہ سسکتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ تینوں تیزی سے وکرم کے اڈے میں آئے تھے، جہاں وہ سب چھوٹے بڑے گنڈوں کو اپنے ساتھ ملائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یارم کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا گریبان پکڑتا، گنڈوں نے اسے پکڑنا چاہا، جبکہ یارم بے قابو ہوتا وکرم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گنڈوں نے شارف اور خضر کی تلاشی لی اور ہتھیار برآمد کر لیے۔ روح کہاں ہے؟ یارم چلایا، اور اتنے زور سے چلایا کہ کمرے میں بند روح کو بآسانی اس کی آواز سنائی دی۔ روح کے اندر کسی نے نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ دوڑ کر دروازے کی طرف لپکی، جبکہ پیر میں موجود بیڑیاں اس سے مزید آگے قدم نہ بڑھنے دیا۔ وہ چاہ کر بھی دروازے تک نہ پہنچ پائی۔ وہ اندر سے چلانے لگی، لیکن شاید اس کے راج سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ تبھی تو یارم کو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ باہر سے وہ یارم کی آواز کچھ حد تک سن پا رہی تھی۔ اسے یقین تھا یارم اسے بچا لے گا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ روح خدا کا شکر ادا کرتی یارم کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، روح کہاں ہے؟ وہ پھر سے چلایا تھا۔ پتہ ہے کیا ڈیول، میں تمہیں بچپن سے کچھ نہ کچھ سکھاتا آ رہا ہوں، اب بھی سکھاؤں گا۔ اپنی کمزوری کو کبھی اپنے دشمن پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اپنی کمزوری کو اپنے دشمن سے چھپا کے رکھو۔ لیکن یہاں پر تم نے غلطی کر دی، اور ایک اچھا استاد ہونے کے ناطے میں تمہیں تمہاری غلطی سدھارنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، اور ایک بار پھر سے دوستی کا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ معافی مانگ لو مجھ سے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آخر بڑا ہوں تمہارا، وکرم ٹھہر کر بولا۔ میری روح کہاں ہے؟ یارم نے پھر سے پوچھا۔ میں نے کہا معافی مانگو مجھ سے اور بھول جاؤ اس لڑکی کو، وکرم دھاڑا تھا۔ کمرے کے اندر آتی کچھ آواز سنتی روح اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ تو اب تک یہ بھی نہیں سمجھتی تھی کہ وہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ روح کے لیے یارم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ کبھی آواز تیز ہو جاتی تو کبھی آہستہ۔ وہ ان کی مکمل بات نہیں سن پا رہی تھی۔